السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو سبروز اکیڈمی۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اردو کے مختلف تحریکیں، جو کہ یہ سیکشن سی ہمارا اسٹارٹ ہو گیا ہے، اسپیشل اسٹڈی۔ یہ ہمارا لاسٹ سیکشن ہے، پارٹ 1 چل رہا ہے۔ اس میں ہمارے 4 کویشچن ہیں سیکشن سی میں، اور یہ ہمارا لاسٹ سیکشن چل رہا ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہم دیکھ لیں گے اردو کی مختلف تحریکیں، جس میں فرسٹ ہے اصلاحی زبان کی تحریک۔ اصلاحی زبان مطلب ایہام گوئی۔ ایہام گوئی کو اصلاحی زبان کہا گیا ہے، جس کا آسان لفظوں میں اس کے معنی ہوتی ہے رد عمل۔ جو تحریک رد کی گئی ہو اسے اصلاحی زبان کہا جاتا ہے۔ ایہام گوئی کہ اس تحریک کے خلاف رد عمل کا ہونا ایک فطری بات تھی، کیونکہ لفظ با معنی کے درمیان لطیف رشتہ پر نظر رکھنے والے اور لفظوں کی تلاش خراش کے ساتھ فکر و معنی کی بلندی اور شاعری میں جذبہ کی اہمیت کے قائد شعراء کے لیے شاعری کی بے حرمتی ناقابل برداشت تھی۔ مرزا مظہر جانے جانا نے سب سے پہلے ایہام گوئی کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے اصلاحی زبان کی تحریک شروع کی۔ انہوں نے فارسی اور اردو زبان کو ایک ہی تار میں بننے کی کوشش کی اور اس دور کی موجودہ ایہام گوئی کے عیب سے زبان کو پاک کر کے اس میں بڑی صفائی پیدا کی۔ انہوں نے اردو زبان سے ہندی کے اثرات زائل کرنے اور فارسی کے سبق اور الفاظ کو شاعری میں شامل کرنے پر زور دیا۔ فارسی کی نئی اور خوبصورت ترکیب اردو فارسی میں داخل کیے اور فکر و خیال کے معیار کو بلند کیا۔ اصلاحی زبان کے سلسلے میں مرزا مظہر جانے جانا کی مذکورہ خدمات کی بنیاد پر انہیں اردو کے اولین معیاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مرزا مظہر کے بعد شاہ حاتم نے اصلاحی زبان کی تحریک کو آگے بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ حاتم خود ایہام گوئی کے ایک بڑے شاعر تھے، لیکن آخر عمر میں غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد اپنے کلیات عمدہ کلام منتخب کرکے دیوان زادہ کے نام سے ایک مجموعہ مرتب کیا، جو ان کے پختہ تر مذاق شاعری کا آئینہ ہے۔ اس مجموعے کے مقدمہ میں انہوں نے اصلاحی زبان کے اصول مرتب کیے۔ انہوں نے شکیل اور مایوس الفاظ کو ترک کر کے عربی و فارسی الفاظ کو تلفظ کی پوری صحت کے ساتھ برتنے کی کوشش کی اور بھاشا کو اردو شاعری کے دائرے سے خارج کرنے اور عام فہم اور خاص پسند روزمرہ کو اختیار کرنے پر زور دے کر اصلاحی زبان کے آئینہ کے لیے خطوط قائم کیے۔ نیکسٹ بات کریں گے فورٹ ولیم کالج پہ۔ فورٹ ولیم کالج 19ویں صدی کا ادارہ تھا۔ فورٹ ولیم کالج کی بنیاد انگریزی گورنر جزل مارکوئز ولزلی نے 1215 کو رکھی تھی۔ اس دن کالج کے قواعد و ضوابط بھی تیار و منظور کر دیے گئے تھے، اور ساتھ ہی ابتدا میں یہ بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ گورنر جزل کے حکم خاص سے ٹیپو سلطان کے شکست اور انگریزوں کی شاندار فتح 4 مئی 1799 کی پہلی سالگرہ کی یادگار کے طور پر کالج کے قیام کی تاریخ 4 مئی 1800 کو درج کی گئی ہے۔ اسی لیے فورٹ ولیم کالج کے قیام کی تاریخ 4 مئی 1800 مانا جاتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی ابتدا اورینٹل سے ہوئی تھی، جو
جو کہ 1799 میں قائم کیا گیا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد اورینٹل بند کر دیا گیا تھا۔ ولزلی کو کالج قیام کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ اس نے کورٹ آف ڈائریکٹر سے اس کی پینشن کی منظوری بھی نہیں لی تھی، اور جب یہ مسئلہ کورٹ کے سامنے آیا تو کورٹ نے 15 جون 1802 کو فورٹ ولیم کالج بند کرنے اور اورینٹل چالو کرنے کا حکم دیا تھا۔ 1800 میں کالج کے قیام کے وقت ولزلی نے کالج کے مقاصد میں مشرقی زبانوں کے علاوہ قانون، تاریخ سائنس، مذہبیات، تجارت اور یورپ کی جدید زبانوں کی تعلیم بھی شامل کی تھی۔ 1802 میں ولزلی کے حکومت انگلستان کو بھیجے ہوئے خط کے بعد کورٹ نے کالج کو تو بحال رکھا تھا، مگر کالج کو صرف علوم شرقیہ اور دیسی زبانوں کی تعلیم کے لیے مخصوص و محدود کر دیا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کو لاہور ڈلہوزی کے حکم سے 24 جنوری 1854 کو بند کر دیا گیا تھا۔ دبستان لکھنؤ۔ مغلیہ سلطنت کے حالات بدتر ہونے پر شرفا اور باکمال لوگوں کے لیے دہلی میں رہائش ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ انہوں نے ترک وطن کر کے پناہ کی تلاش میں اودھ، فرق آباد، مرشد آباد اور دکن وغیرہ کی ریاستوں کا قصد کیا، اور اودھ کے قریب ہونے کی وجہ سے اودھ زیادہ لوگ پہنچے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جن سے دلی میں اودھ شعر و شاعری کی بزم روشن تھی۔ ابتدا میں آنے والوں میں میر سراج الدین خان، سودا میر اور میر سوز قابل ذکر ہیں۔ وہ ترک وطن کر کے لکھنؤ آئے اور یہیں آسودہ خاک ہوئے۔ یہ شعراء اپنے مزاج کے پتھر کو شاعری کے شیشے میں ڈھال چکے تھے، لہذا وہ لکھنوی انداز فکر سے متاثر نہیں ہوئے اور دہلی کے رنگ کو قائم رکھا۔ ان کے بعد جرائد انشا، مصحفی اور رنگین وغیرہ لکھنؤ پہنچے۔ ان کی شاعری کی ابتدا دہلی سے ہوئی، مگر ان سب کا عروج لکھنؤ میں ہوا، اور انہیں ایک اثر سے لکھنؤ میں شاعری کا ایک نیا دبستان ناسک اور آتش سے شروع ہوا۔ ان لوگوں نے زبان کی اصلاحی کے محاوروں کی نوک پلک درست کی اور نئی بندشیں اور ترکیب ایجاد کیے۔ زبان و بیان میں لطافت ہوئی اور نزاکت پیدا کی، اور شاعری کو نیا آب و رنگ بخشا۔ ان کے بعد شاعروں کا ایک سلسلہ آیا جنہوں نے اس نئے رنگ کو مزید چمکایا اور لکھنویت کے ہر انداز کو اپنی شاعری میں برتا۔ لکھنوی تہذیب کی شاعری خصوصیات شعوری وغیرہ شعوری طور پر اس عہد کی شاعری میں داخل ہو گئیں۔ شاعروں نے معاملہ بندی اور خارجی تعلقات حسن کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، اور شاعری جذبے کی بلائی سطح کا وسیلہ اظہار ہو کر رہ گئی۔ اس طرح لکھنوی شاعری میں خارجیت بری طرح رچ بس گئی اور داخلیت کا اثر کم سے کم تر ہو گیا۔ غزل کی معنوی گہرائی جاتی رہی، اور اس کے گرد لکھنؤ کی مصنوعی زندگی کے اثر سے آرائش جمال کا حالہ بن گیا، اور شاعری کی روح کے ساتھ ساتھ اس کا ظاہری پیکر بھی متاثر ہوا۔ تو یہ تھا ہمارا اردو کی مختلف تحریکوں میں سے کچھ تحریک تھی۔ کچھ تحریک نیکسٹ پارٹ 2 میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی۔